بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ ولی، اللہ ولی الذین آمنوا، یہاں جو لفظ ولی استعمال ہوا ہے وہ حاکم کے معنی ہے۔ اللہ سرپرست ہے، اللہ حاکم ہے صاحبان ایمان کا، اور اس کی حاکمیت اور صاحبان ایمان کا اللہ سے جڑنا ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ صاحبان ایمان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ میں اور ترجمے کو بہتر کرتا ہوں، وہ بہت ساری گمراہیوں میں سے نکال کر ایک حسین کی طرف لے آتا ہے۔ نور مفرد ہے، اس کی ضد جمع ہے، ظلمات جمع ظلم، اور اس کے جو ضد ہے وہ نور، انوار نہیں استعمال ہوا ہے، نور کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بہت ساری گمراہیوں سے بچنا صرف ایک حسین کے ذریعے ممکن ہے، بہت ساری پریشانیوں سے نکلنا صرف ایک حسین کے ذریعے ممکن ہے۔ اللہ جب کسی کا حاکم ہو جاتا ہے تو اسے گمراہیوں سے نکالتا ہے اور ایک نور کی طرف لے آتا ہے۔ نور ایک ہی ہوتا ہے، اس کے جانے سے ظلمتیں بہت سی آ جاتی ہیں۔ آپ کے چاراہے پہ جو بلب لگا ہوا ہے وہ ایک لگا ہوا ہے، مگر اس کے فائدے سینکڑوں ہیں، اس کے بجھ جانے سے نقصان سینکڑوں ہے۔ نور ایک ہے۔ علاقے کے بد تہذیب بچوں نے جھولیوں میں پتھر بھرے اور بلب کو پھوڑنے کی اور توڑنے کی کوشش کی، کسی ایک بچے کا پتھر جا کے لگ گیا، وہ روشنی بجھ گئی، ایک نور گیا، دسیوں پریشانیاں بڑھ گئیں۔ ڈکیت وہاں آ گئے، رہزن وہاں آ گئے، وہاں گڑھا تھا اس سے نظر نہیں آیا، وہ کسی نے لوٹا ہمیں نظر نہیں آیا، گاڑیاں ٹکرا گئی، 85 پریشانیاں آ گئی ایک نور کے جانے سے۔ سارے معتبر لوگوں نے اجتماع کیا اور متعلقہ ادارے کو خط لکھا کہ ہمیں دوبارہ سے بلب لگا کے دے دو۔ پھر متعلقہ ادارے کی گاڑی آئی اور وہ بلب لگا کے چلی گئی، وہ نور لگا کے چلی گئی۔ پھر علاقے کے بد تہذیب بچوں نے پتھر مارے، وہ بلب پھر ٹوٹ گیا، پھر ظلمتیں بہت ساری آ گئیں۔ پھر علاقے کے معتبر لوگوں نے درخواست دی اور ایک بلب اور آ گیا۔ پھر علاقے کے بد تہذیب بچوں نے پتھر مارے۔ میں بار بار بد تہذیب اس لیے کہہ رہا ہوں، جو نور پہ جاتا ہے وہ تہذیب دار نہیں ہوتا۔ اب یہ تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ، چھٹی دفعہ، کتنی دفعہ ہوگا؟ آخر اس ادارے کی طرف سے آپ کو خط آئے گا کہ پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنا لو کہ ہماری طرف سے نور آ جائے۔ اللہ نے پہلا بھیجا، امت نے مار دیا، دوسرا بھیجا، امت نے مار دیا، تیسرا بھیجا، امت نے قتل کر دیا، 12ویں کو غیبت میں رکھا ہے۔ پہلے اس قابل ہو جاؤ کہ نور کو بھیجو۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ نور ایک ہے، اس کے رہنے سے کتنے فائدے ہیں اور اس کے جانے سے نقصان کتنے ہیں۔ لہذا یہاں ظلمات جمع، اس کی ضد نور مفرد، ایک نوری کا۔ ہر زمانے میں اللہ کی طرف سے ایک نور ہوگا۔ اللہ ولی ہے، اللہ سرپرست ہے۔ یہ جو لفظ نور ہے نا، یہ بڑا حسن رکھتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے تحقیق تمہاری طرف اللہ کی طرف سے آ چکا روشن نور مبین، روشن نور، کھلا نور، واضح نور، دھندلا نور نہیں، روشن اور واضح نور، کتاب مبین، جی کتاب مبین، اللہ کی طرف سے روشن کتاب، اللہ کی طرف سے چمکتا ہوا ایک نور، روشن ایک نور، واضح ایک نور اللہ کی طرف سے آ گیا۔ اس کا مطلب ہے کتاب علیحدہ ہے، نور علیحدہ ہے، کتاب علیحدہ ہے، نور علیحدہ ہے۔ نور کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک یہ ظاہری نور ہے، ایک یہ میری آنکھوں کا نور ہے۔ یہ ظاہری نور ہو اور آنکھوں کا نہ ہو، اور آنکھوں کا ہو اور ظاہری نہ ہو، تو میں کچھ پڑھ نہیں سکتا، میں دیکھ نہیں سکتا۔ میری ان آنکھوں کے لیے ظاہری نور بھی ہونا چاہیے، خدا نہ خواستہ یہ نور گل ہو جائے، بند ہو جائے، بجھ جائے، کہا جائے گا بلالٹین لاؤ، موم بتی لاؤ، بتی لاؤ، بجلی لاؤ، کچھ لاؤ تاکہ میں پڑھ سکوں۔ نور ہے، مگر اس ایک نور سے دوسرے نور کے بغیر گزارا نہیں ہے۔
ظاہری نور بھی ہونا چاہیے، باطنی نور بھی ہونا چاہیے جی، اندر سے بھی نور ہونا چاہیے، باہر سے بھی نور ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم نے بھی ہمیں دو طرح کے نور عطا کیے ہیں، ظاہری نور کو امام کہتے ہیں، باطنی نور کو عقل کہتے ہیں۔ اگر عقل نہ ہو تو امام سے وہ فائدہ نہیں لے پائے گا، امام سے استفادہ نہیں کر پائے گا، اور عقل ہوگی تو امام سے استفادہ کر پائے گا۔ لہٰذا عقل کے ساتھ امام، عقل کے ساتھ، اب اگر جتنی عقل بہتر ہوتی چلی جائے گی اتنی معرفت امام بڑھتی چلی جائے گی۔ میں ان بچوں سے، جوانوں سے کہتا ہوں، سائنس کو ترقی کرنے دو، علم کو پھیلنے دو۔ جتنا علم پھیلے گا، سائنس ترقی کرے گی، اتنا مولا علی کی معرفت بڑھے گی۔ ہر وہ شخص زیادہ علی کو سمجھ پا رہا ہے جس کے علم بہتر ہے۔ وہ جب صاحب عقل اور صاحب علم ہونے کے بعد نہج البلاغہ پڑھتا ہے نا، تو پھر کہتا ہے لگتا ہے یہ ساری کائنات اس نے بنائی ہے یا اس کے سامنے بنی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ میرا کام اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم اذان معرفت دیتے رہیں، اذان معرفت دیتے رہیں، بار بار مولا کا ذکر کرتے رہیں۔ آج نہیں کل لوگوں کے دماغ کے دروازے کھلیں گے تو لوگ اس طرف راغب ہوں گے، اور آپ کی میری محنتوں کے نتیجے نکل رہے ہیں۔ یہ جو صدیوں سے آپ عزاداری کرتے آ رہے ہیں، ماتم کرتے آ رہے ہیں، مجلس کرتے آ رہے ہیں، یہ کالے کپڑے پہنتے آ رہے ہیں، یہ ذکر اہل بیت کرتے آ رہے ہیں، بات سنی شیعہ کی نہیں ہو رہی، بات عزاداروں کی ہو رہی ہے۔ میرے نزدیک بہت روشن ہے کہ پاکستان میں، خاص طور پر سندھ میں، یہ تمیز ہی نہیں ہے، یہ بات ہی نہیں ہے، یہ بحث ہی نہیں ہے کہ عزاداری شیعہ کرتے ہیں، غیر شیعہ نہیں کرتے۔ سندھ کا تو حسن ہی کچھ اور ہے، یہاں کا سنی بھی مولائی ہے، یہاں کا ہندو بھی مولائی ہے جی، یہاں کا حسن کچھ اور ہے جی۔ لہذا یہ بحث نہیں ہے، یہ بات نہیں۔ ہم جب کبھی کہتے ہیں کہ ماتم، عزاداری، نوحہ، میں نے لاہور میں 2000 ماتمیوں کا حلقہ دیکھا جو مسیحی تھے۔ اب بھی ماڈل ٹاؤن کے اندر عاشور کے دن جو جلوس نکلتا ہے جی، اس میں مسیحیوں کا ماتمی دستہ ہوتا ہے باقاعدہ۔ یہ تو میں بارہا کہہ چکا ہوں، تکرار کرنے میں مجھے اچھا بھی لگتا ہے۔ شیعہ امام حسین کے عزاداری کے مالک نہیں ہے، شیعہ امام حسین کے عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔